بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم اے اردو، تھرڈ سیمیسٹر، تائی ایسری، کرشن چندر کا لکھا ہوا افسانہ۔ پہلے ہم دیکھیں گے کرشن چندر جو 1912 میں وزیر آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ڈاکٹر تھے جو کشمیر ضلع پونچھ میں تعینات تھے۔ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں ادبی ذوق بھی تھا، جس کا اثر کرشن چندر میں بھی آیا، اور زندگی کی بے شمار نشیب و فراز دیکھتے ہوئے افسانوی ادب پر بلا مبالغہ 4 دہائیوں تک حکمرانی کی۔ اپنے عہد کے بے حد مشہور افسانہ نگاروں میں شمار ہوتا تھا۔ ان کا ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے۔ کرشن چندر کے بعض افسانوں سے قرۃ العین حیدر بھی بہت متاثر ہوئیں، اور انہوں نے لکھا کہ مجھے اب تک یاد ہے 2 فرلانگ لمبی سڑک، زندگی کے موڑ پر انداتا بالکنی، گویا لکھنے والے نے ایک طلسمی آئینہ اس زاویے سے بٹھایا کہ اس میں ہماری مانوس دنیا ایک مختلف رنگ میں نظر آنے لگی۔ یہ اشتراکیت تھی جس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کرشن چندر نے کہا کہ سیاسی نظریات کے اظہار میں وہ اٹل تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہر ادیب کھلم کھلا اشتراکیت کا پروپیگنڈا شروع کر دے، لیکن اس بات پر اتنا آگے بڑھنا کرشن چندر کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ کرشن چندر کی ایک عادت تھی انکساری، کہ وہ کبھی نہیں یہ چاہتے تھے کہ کوئی ان کے فن کو سراہے، بے حد تعریف کرے، ان کے جیسا فنکار بنے، تخلیق کار بنے، بلکہ دوسروں کی ادبی کاوشوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور انہیں داد بھی دیتے تھے، بلکہ کہتے کہ کرشن چندر بننے سے اعتراض کرو، رام لال بنو، اپنے سا بنو، میرے سا بننے سے گریز کرو، وہ بنو جو تم بن سکتے ہو، اپنی انفرادیت قائم کرو، اپنی شخصیت، اپنی پہچان بنائے رکھنا ہر ادیب کے لیے از بس ضروری ہے۔ کرشن چندر منکسر المزاج تھے، اور اسی سبب انتہائی نرم طبیعت، ٹھنڈے دل و دماغ والے خوش خلق انسان تھے۔ لیکن ہمیں ان کی لکھی ہوئی کہانی تائی ایسری کے بارے میں دیکھنا ہے۔ تائی ایسری کرشن چندر کا ایک مشہور افسانہ ہے جو کہ ایک کرداری افسانہ ہے، اور تائی ایسری ایک بھاری بھرکم خاتون تھیں جو کہ جگت تائی تھیں، اور نہایت نیک سیرت، فرشتہ خصلت، پاکیزہ روح، اس روح کے روپ میں ایک عورت تھی۔ اور ہمارے سامنے ان کا جو کردار آتا ہے، ہم ان کے سامنے سر بسجود ہو کر رہ جاتے ہیں، اور اس پر محبت کے پھول نچھاور کر دیتے ہیں، عقیدت اور الفت کا پرچار کرتے ہیں۔ کہانی کچھ اس طرح سے بیان ہوگی کہ جو تائی ایسری تھی ان کی عمر 60 سال کی دکھائی گئی۔ ان کے سر کے بال کھچڑی ہو چکے تھے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ جس طرح سے سب کی تائی تو کسی کی بھی نہیں تھی، لیکن سب اس کے ساتھ پیار کرتے تھے اور ان کو خوش آمدید کہتے تھے اور ساتھ بٹھاتے تھے۔ اور تائی ایسری کے جو چونی والی تائی بھی انہیں کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ ان کی عادت تھی کہ وہ جب جس سے ملتی ان کے سر پر ہاتھ رکھتی، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور ایک چونی اس کے ہتھیلی پر وہ رکھتی تھی۔ اور شروع میں تایا یدھ راج کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، لیکن وہ اسی طرح انہیں پہلے دن ہی چھوڑ کر تو کہیں چلا گیا، کیونکہ وہ آدمی اچھے مزاج کا نہیں تھا، اور وہ ہمیشہ پھر اپنے سسرال ہی میں رہیں، اس کو اپنا گھر بنا کر رہیں۔ میکے سے ان کو واپس لینے بھی آئے، لیکن تائی وہاں پر ہی رہیں، اور اصل نام تو شاید کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، بلاتے ہی ایسے تھے تائی ایسری، تائی تائی سب کہتے تھے، ایسری اس کے ساتھ تھا۔ تایا یدھ راج 75 ماہانہ ان کو بھیجتے تھے، جو ان کے لیے بہت تھا، اور وہ سب پہ بانٹتی تھی، خدمت کرتی تھی، اور اچھی طرح سے خوش مزاجی سے رہتی تھی۔ یہی سبب تھا کہ وہ اس طرح سے سب کی تائی مشہور ہو گئی اور سب ان کا احترام کرنے لگے۔ اور یہ جو سفید کھچڑی بنے ہوئے بال ان کے بھرے بھرے گول مٹول چہرے پر بہت اچھے لگتے تھے، لیکن رائٹر کے مطابق ان کے چہرے پر ان کی آنکھیں بڑی غیر معمولی نظر آتی، کہ ان آنکھوں میں
جو محبت ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں، غیر معمولی آنکھیں تھیں، جو معصومیت ہے اس کا کوئی آتھار نہیں، جو درد ہے اس کا کوئی درمان نہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں نے آج تک ایسی آنکھیں کبھی کسی خاتون کی نہیں دیکھی، بڑے سے بڑا تلخ سے تلخ تجربہ بھی ان کے لیے ایک تنکے سے زیادہ نہ تھا۔ کہانی میں تائی ایسری کا کردار سادہ لو ہے، جیسے وہ پہلی بار جب وہ صوفہ دیکھتی ہیں، صوفہ سیٹ، تو کہتی ہیں اس کو صوفہ سیٹ کیوں کہتے ہیں، سیٹ کیوں ہے، یعنی ایک بڑا سی کرسی ہے، دو چھوٹی ہیں، تو چوڑی ہے بھی ہے کرسیوں کا یہ جواز کیا ہے کہ جو خود ہی انگریزوں کی عقل مندی کی داد دیتی ہیں اور بچوں کو اس طرح سمجھاتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ لمبا صوفہ اس لیے ہے کہ جب میاں بیوی میں صلح ہو تو دونوں اس لمبے صوفے پر بیٹھے، اور جب دونوں میں لڑائی ہو تو وہ دونوں الگ الگ چھوٹے صوفوں پر بیٹھے۔ سچ مچ یہ انگریز بڑے ہی عقل مند تھے، تبھی تو ہم پر حکومت کرتے۔ تائی ایسری کی سادہ لوہی کی مثالیں، بھول پن کی مثال انقلاب کے ذکر سے بھی سامنے آئی کہ وہ جب انقلاب ہوا، یعنی تقسیم ہند ہوئی اور مسلمان جو تھے ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے، اور پاکستان سے جو ہندو سکھ تھے وہ ہجرت کر کے واپس انڈیا چلے گئے، تو یہ کہنے لگے لوگ کہ انقلاب آیا ہے، اب ایک اور انقلاب آئے گا جو ہم لوگ سیٹل ہوں گے۔ لیکن یہ ان کی سادگی تھی، وہ سمجھنے لگی کہ 1947 میں جو مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے وہ پھر واپس آ جائیں گے۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی کیا وہ سب مسلمان پھر واپس آ جائیں گے؟ لیکن نہیں، انہیں اس لیے ان کی سادگی تھی، اپنے ذاتی رنج و غم کو قدرت کی طرف سے سمجھ کر ہمیشہ قبول کرتی رہیں۔ ان کے خاوند نے دوسری شادی بھی کر لی تھی، کسی طوائف سے کر لی تھی، اور ان کو مڑ کر بھی نہ دیکھا تھا، لیکن تائی نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ ڈاکٹر جو یہ کہانی بیان کر رہا ہے، تقسیم ہند کے بعد جب یہ لاہور سے ہجرت کر کے جلندھر چلا گیا، وہاں اس کی پریکٹس زیرو ہو گئی، جیسا کہ ہمیشہ ہجرت میں ہوتا ہے، ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جاؤ تو کام سیٹ ہوتے بیٹھتے ٹائم لگ ہی جاتا ہے۔ لیکن وہ سخت پریشان تھا کہ تائی ایسری نے اپنا سونے کا گوکھڑو اس کو دیا کہ اس کو لے جاؤ اور بیچ کر جو پیسے تمہیں ملیں اس سے اپنی پریکٹس کا آغاز دہلی میں جا کر کرو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، وہ پیسے لیے، اس کو 10-12 ہزار روپے ملے، اس زمانے میں بہت تھے۔ اس نے جا کر دہلی میں پریکٹس شروع کی، وہاں پر دہلی میں بہت سے پاکستان سے ہجرت کر کے گئے ہوئے لوگ وہاں پر تھے، ان کے ساتھ اس کی جان پہچان تھی، اس کی پریکٹس خوب چل گئی اور 10-12 سال گزر گئے، اس نے مڑ کر تائی ایسری کو نہیں دیکھا۔ ایک بار کسی شادی میں شرکت کرنے کے لیے جلندھر آیا تو اس نے تائی ایسری اور اس کے سونے کا گوکھڑو اس کو یاد آیا، بلکہ قرضہ سمجھ کر اس نے سب سے پہلے اسٹیشن پر اترتے ہی تائی کے گھر پہنچا، اس کا گھر تلاش کیا اور تائی سے ملا، اس سے اس کا قرضہ یاد کرایا۔ لیکن وہ قرضہ تو وہ بھول چکی تھی، لیکن بڑی محبت سے اسے ملی۔ سگی ماں بھی کیا اپنے بیٹے سے ملے گی، لیکن تائی ایسری جو تھی ان کا آخری وقت آ چکا تھا۔ ایک بات انہوں نے اور کی تھی کہ جب بھی یہ پارٹیشن کا وقت تھا تو جب بھی وہ کسی کیمپ میں جاتی تو کسی بھی یتیم بچے کو اٹھا لاتی، اسی طرح 4-5 بچے انہوں نے جمع کر لیے ہوئے تھے، انہیں میں سے ایک بچہ گوپی تھا ان کے پاس۔ جب یہ ڈاکٹر وہاں ان کے پاس پہنچا تو کافی مدت گزر گئی ہوئی تھی اور وہ کمزور ہو چکی تھی، کمزور آنکھوں سے انہوں نے اس کو پہچانا بھی نہیں، اور اسی طرح سے ان کا وقت آخری آ چکا تھا۔ اس کا اختتام بھی بڑا ہی مؤثر ہے، جب کہتے ہیں کہ افسانے کے اختتام کی بھی اتنا بے مثال تھا کہ ہم جو پڑھنے والے پر بھی سکتہ طاری ہو جاتا ہے، جب تائی ایسری کا گود لیا ہوا بیٹا گوپی، جو وہ پارٹیشن میں پکڑ کر لائی تھیں، جب جو یتیم بچے رہ گئے تھے ان میں سے ایک تھا، تو اس نے جب ڈاکٹر ان سے ملنے گیا دوسری بار ملنے دیکھنے گیا ان کے کہنے پر، تو وہ اس وقت ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور تائی ایسری کی آخری نشانی چونی جب ڈاکٹر کی ہتھیلی پر اس نے رکھی تو وہ رونے لگا۔ یہاں پر تائی تو مر گئی تھی، لیکن اس کی دیوی جیسی عظمت ڈاکٹر کے دل و دماغ پر ہمیشہ زندہ رہتی۔ سوال یہ ہے کہ کیا تائی ایسری جیسی ہستیوں کو عام انسانوں میں شمار کرنا موزوں ہے، مناسب ہے؟ کیا ایسی ہستیوں کا مقام فرشتوں سے ارفع نہیں ہوتا؟ فرشتے تو فقط اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ خدمت خلق کرتی ہیں۔
फरिश्ते खल्के खुदा की खिदमत तो नहीं कर सकते, तो फिर वो तो ये तो करते हैं, खिदमत करती हैं। जब मज़हब दरमियान में आ जाए तो फिर भी ऐसे लोग जो दूसरों के दुख दर्द बांटते हैं, रंजो अलम में शरीक होते हैं, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखते हैं, दिलदारी करते हैं, दिलजोई करते हैं, बेहौसला लोगों को तसल्ली देते हैं, उनकी ज़िंदगी का मकसद खुशियाँ और मुसर्रतें बांटना होता है, दूसरों की बेरंग ज़िंदगी में रंग भरती हैं। तो कृष्ण चंद्र लिखते हैं कि मुझे नहीं मालूम ताई एसरी कहाँ है। अगर वो स्वर्ग में हैं तो यकीनन वो इस वक्त भी एक रंगीन पीढ़ी पर बैठी अपनी टोकरी सामने रखे बड़े इत्मीनान से देवताओं के सरों पर हाथ रखते हुए चवन्नियां बांट रही होंगी। ताई श्री का मुकाम बहुत बुलंद था। अगर वो बिश्ते बरी में है, उनका मस्कन है देवताओं और फरिश्तों की हमनशीनी, यही ताई श्री का मुकाम है। अगर वो बहिश्त में है तो फरिश्तों के के सर पर दस्ते शफकत फेर कर चवन्नियां बांट रही होंगी, क्योंकि कार्य खैर करना उनकी सृष्ट में दाखिल है। कृष्ण चंद्र के यहाँ जो किरदार निगारी के मौसर, साफ, शफाफ, नादिर नमूने नज़र आते हैं, ताई एसरी उनमें एक है। और जब भी उर्दू अफसाना निगारी में किरदार निगारी का जिक्र आएगा तो ताई एसरी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। ताई एसरी यक किरदारी अफसाना कृष्ण चंद्र का। मैंने इसको पढ़ा, मुझे जो मालूमात थी वो मैंने आपको दे दी, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पास मुकम्मल लाइब्रेरी नहीं है। मैं इंशाल्लाह 1 महीने तक वापस जाके बाकी के काम वहाँ निपटाऊँगी। और आप इसको लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई इसमें आपको मज़ीद पढ़ के कोई अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ इसमें शामिल करना चाहें, इसके मुतालिक जो रह गई हो तो कर सकते हैं, लेकिन आम खुलासा यही है। लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।